بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، میں پاکستان سے باہر آیا ہوں اور الحمدللہ اس بات پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ زندہ اور صحیح سلامت ہے، کیونکہ جیسے ہی میں نکل آیا تو وہاں 2 دھماکے ہو گئے اور 100 سے زائد لوگ شہید ہو گئے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان میں کتے کی اگر وہ کسی کرنل کا ہو، کسی جنرل کا ہو، اس کی حیثیت ہے، اس کی زندگی کی حیثیت ہے، اس کے لیے قانون حرکت میں آتا ہے۔ کسی انسان کے لیے قانون حرکت میں نہیں آتا ہے۔ انسان اگر وہ پی ٹی آئی سے ہو تو خاص کر پھر اس کے لیے بالکل بھی جو ہے نا وہ قانون حرکت میں نہیں آتا ہے۔ وہاں اگر آپ کا تعلق کسی جنرل خاندان سے نہیں ہے، کسی کرنل خاندان سے نہیں ہے، کسی میجر خاندان سے نہیں ہے، اگر آپ کسی شریف خاندان سے تعلق نہیں رکھتے یا کسی زرداری ڈاکو خاندان سے تعلق نہیں رکھتے، یا اگر آپ کوئی بدماش نہیں ہو، کوئی ڈاکو نہیں ہو، کوئی اسمگلر نہیں ہو، اگر آپ کوئی گنڈا نہیں ہو، تو آپ کی زندگی کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر آپ جینا چاہتے ہیں پاکستان میں تو آپ کو اسمگلر ہونا پڑے گا، یا آپ کو کوئی بڑا ڈاکو، کوئی ایسا بندہ ہونا پڑے گا کہ آپ لوگوں کو ڈرائے اور یہ آپ سے فائدہ لے کر کے آپ کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائے۔ آپ کو بدماش ہونا پڑے گا، آپ کو 200-300 قتل کرنے پڑیں گے، آپ کو وہاں زندگی جینے کے لیے پھر آپ کو کوئی بھی قانون آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی بھی نہ کوئی آرمی چیف آپ کو ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ کسی پولیس والے کی مجال ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ہاتھ لگائے، نہ کسی بھی آدمی کی وہاں پھر مجال نہیں ہوتی۔ اگر آپ کوئی ڈاکو ہو، کوئی چور ہو، کوئی بدماش ہو، کوئی قاتل ہو، تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آپ پر ہاتھ اٹھائے۔ چونکہ ہم تو نہ قاتل تھے، نہ دہشت گرد تھے، نہ غدار تھے۔ وہاں ایک بات یہ بھی ایک بہترین جو ہے نا ایک بات ہے کہ وہاں اگر آپ غدار ہیں ملک کے اور آپ ملک سے محبت نہیں کرتے ہیں تو آپ کو بڑی عزت دی جاتی ہے، کیونکہ یہ خود جو ہے نا اس ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہے، یہ اس ملک کے ساتھ محبت نہیں کرتے ہیں، اس ملک سے غداری کرتی ہے، یہ کسی اور کے ٹٹو ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کے اندر کوئی بھی ہو جو پاکستان سے محبت کرتا ہو، وہ یہ لوگ ان کو ذلیل کرتے ہیں، پاکستان کے ہیروز کو ذلیل کرتے ہیں، جیسے انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ذلیل کر دیا۔ مجھے آج بھی ان کی یہ بات یاد ہے جب اس نے کہا تھا، میں نے انٹرویو سنا تھا اس کا، کہ مجھے ایک بات کا افسوس ہے کہ میں نے اس قوم کے لیے خدمت کی، اس قوم کے لیے میں نے کام کیا، مجھے اس بات کا افسوس ہے۔ اس بات پر اس قوم کو مر جانا چاہیے تھا۔ جس شخص نے آپ کو اتنی عزت دی، آپ کو اتنی طاقت دی آپ کو کہ آپ کوئی آنکھ اٹھا کر آپ کی طرف نہیں دیکھ سکتا، آپ نے اس کو ذلیل کر دیا، آپ نے اس کو نظر بند کر دیا، اس کی زندگی کو جیل جیسا بنا دیا۔ یہاں ہمیشہ ہیروز کی جو ہے نا وہ تذلیل کی جاتی ہے۔ اگر آپ محب وطن ہیں تو آپ پاکستان سے نکل جائیں، نہیں تو آپ یا اٹھائے جاؤ گے یا غائب ہو جاؤ گے، یا کسی دن آپ کو مار دیا جائے گا اور بوری میں بند کر کے آپ کی لاش کو پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے اگر آپ محب وطن ہیں تو آپ پاکستان سے نکل جائیں، جب تک جو ہے نا ایک بہترین انقلاب نہیں آتا اور یہ سوئی ہوئی قوم جو ہے نا یہ جاگ نہیں جاتا۔ اس قوم کے لیے یہ قوم آزادی پسند نہیں ہے، یہ قوم 75 سال سے غلام ہے، 75 سال سے ان کا ذہن ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اس پر آپ جتنا بھی ظلم کرو، ان کو مار دو، ان کے بچوں کو شہید کر دو، اور جب آپ کے بچے شہید ہو جائے تو پھر یہ آ جائے اور کھڑے ہو جائے اور آپ کو بتائے کہ کیا ہوا کہ آپ کے بچے شہید ہو گئے، اور پیدا کرو، کیونکہ یہ ہمارے بیٹے نہیں ہے۔ کسی دن آپ کا بیٹا مر جائے نا، کسی کرنل کا بیٹا مر جائے، کسی جنرل کا بیٹا مر جائے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بیٹے کا درد کیا ہوتا ہے، بیٹے کے کونے کا درد کیا ہوتا ہے۔ جس دن آپ کی عورتوں کو اٹھایا جائے گا اور جیل میں ڈال دیا جائے گا، اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ کسی کی عورتوں کو اٹھانے کا درد کیا ہوتا ہے۔
جس دن آپ کو اٹھایا جائے گا اور آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا اور جیل میں سڑنے کے لیے ڈال دیا جائے گا اور آپ پر ظلم کیا جائے گا، جو ظلم آپ نے ہمارے اوپر، ہمارے لوگوں کے اوپر، ہمارے عورتوں پر کیا ہے، وہ ظلم جس دن آپ کے ساتھ وہی ظلم کیا جائے گا، اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ درد کیا ہوتا ہے۔ اس دن آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں رہنا کتنا مشکل ہے، لیکن یہ پتہ تو آپ کو نہیں چلتا کیونکہ آپ رہتے ہی نہیں ہے پاکستان میں۔ یہ تو کالونی ہے، یہ تو ایک ملک کی کالونی ہے، وہ یہاں سے لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں، وہ ہمارے اوپر حکمرانی کرتے ہیں، وہ ہمیں لوٹتے ہیں، ہمارے خزانوں کو لوٹتے ہیں، ان کو اجازت ہے وہ جتنا بھی لوٹتے ہیں، لوٹ کر لے کر جیسے ہی ریٹائر ہو جاتے یہاں سے دفع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جو ہے نا، کوئی تو آسٹریلیا میں ہوتا ہے، کوئی یو کے میں ہوتا ہے، کوئی کہاں ہوتا ہے تو کوئی کہاں ہوتا ہے، پاکستان میں نہیں ٹھہرتا ایک دن کے لیے بھی۔ اگر کبھی کوئی غلطی سے بھی ٹھہر جائے تو سمجھے کہ یہ بندہ ایماندار ہے، یہ بندہ ایماندار ہے تبھی جو ہے نا پاکستان میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اس قوم نے یہاں کے اس ڈپرز نے ایک ایسی ہیرو کی تذلیل کی جس ہیرو نے ان کے لیے ورلڈ کپ جتوایا، ان کو عزت دی، پاکستان کا پہچان کرایا پورے ملک میں۔ اس ملک کا پہچان تو بیکاری سے ہوا تھا، یہ تو بیکاری ملک تھا، دوسری ملکوں میں مشہور تھا بیکاری پن سے۔ عمران خان نے ان کو مشہور کرایا، ان کو ورلڈ کپ جتایا تو ان کو مشہور کرایا، ان کی پہچان کرایا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس کی پہچان کرایا، اس نے اس کی بھی تذلیل کی۔ شیخ مجیب الرحمان کی انہوں نے تذلیل کی۔ آج تک ہم سمجھتے تھے شیخ مجیب الرحمان غدار تھا، آج تک ہم سمجھتے تھے، لیکن آج جب ہمارے اوپر ہو رہا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کون غدار ہے اور کون غدار نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کون غدار ہے کون غدار نہیں ہے۔ یہ ملک کے حالات آپ جس طرف لے جا رہے ہیں نا، یہ حالات آپ کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ یہ 1990 نہیں اور نہ ہم 1990 کے بچے ہیں۔ کیا آپ جو کہے تو ہم مان لیں، مجھے پتہ ہے آپ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے مجھے دھمکیاں دی، قسم سے بتاؤ آپ نے مجھے دھمکیاں دی یا نہیں دی؟ آپ نے مجھے دھمکیاں دی، آپ نے مجھے کال کی، میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا، مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ آپ کے بندے نے مجھے میسنجر پر ایس ایم ایس کر لی، میرے پیج کے میسنجر پر ایس ایم ایس کر لی، مجھے دھمکیاں دی کہ ہم آپ کی عورتوں کو اٹھائیں گے، آپ کو اٹھائیں گے اور آپ کی عورتوں کو اٹھائیں گے۔ وہ میسج آج بھی میرے ساتھ پڑے ہوئے، اگر کبھی آپ کو ضرورت پڑے تو مجھے بتانا، میں آپ کو بھیج دوں گا۔ کیوں میں اس ملک کا شہری نہیں ہوں؟ کیوں ہماری عورتیں اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ کیوں ہماری کوئی عزت نہیں ہے؟ عزت ہمیشہ جرنیلوں کی اور کرنیلوں کی عزت ہے، ان کی عورتوں کی عزت ہے۔ اگر کل کوئی شخص باغی ہو گیا اور بغاوت کر کے اس نے آپ کی عورتوں کو اٹھایا اور بندی بنایا اور آپ کو ویڈیو بھیج دی کہ میں نے آپ کی عورتوں کو اٹھا دیا، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ اگر کل کوئی شخص باغی ہو گیا اور اس نے مجبور ہو گیا، آپ نے مجبور کر دیا اور اس نے آپ کے بچے کو اٹھا لیا، ٹھیک ہے، اور جو ظلم آپ نے ان کے ساتھ کیا اس نے آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا، چاہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد، آپ کے ریٹائرمنٹ کے بعد کیوں نہ ہو، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ کیسا محسوس کرے؟ تب آپ کو پتہ چلے گا بیٹے کا درد کیا ہوتا ہے۔ اگر کل کوئی شخص مجبور ہو جائے اور آپ کو اٹھائے اور آپ کے مخصوص اعضاء کے ساتھ اینٹیں لٹکائے، تب آپ کو پتہ چلے گا درد کیا ہوتا ہے۔ آپ ابھی نہیں جانتے، آپ جو ہے نا، آپ کو طاقت جو ہے نا، طاقت کے نشے میں ہو، آپ طاقت کے نشے میں ہو تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ درد کیا ہوتا ہے۔ جب آپ کو اٹھایا جائے گا، آپ سے ان سب چیزوں کا بدلہ لیا جائے گا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ درد کیا ہوتا ہے۔